نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتا. وہ دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات. مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس سے غفلت میں ہے، جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتا ہوں. جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے، مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے؟ کہ یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اس میں ہم نے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال، کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں، we are lost یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑگڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑگڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے نا، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پل، کچھ ہے ہی نہیں، ایوری تھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ 4تھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him.
لوگ غفلت میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے, اٹ از اسٹیٹڈ ان غنیۃ الطالبین, یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں, the shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں, پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا, اس کی قبر بھی تیار ہو. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا, صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل, جو قبریں خودی ہوئی ہیں نا, جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہاں کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے, پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا, اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے, کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. My dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے. اللہ تعالیٰ جو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. It means millions, billions لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. infidel مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والے اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا نافرمان, disobeyed of parents, نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا, habitual of drinking wine, شراب کا عادی, نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن, شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے. اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں, شراب یہ نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجیے, چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو, ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز. My dear viewers, my youngster brothers, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو, اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجئے. وہ رحیم, وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے, شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجیے. مسلمان کا کیا کام شراب سے, اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں, جو نشہ کرنے والے ہیں نا, جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس اسٹیٹ میں, جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا, اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا.
कभी सोचा आपने अगर नशा किया, ड्रग्स यूज की, वाइन पीने वाले जो नशे में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, अगर इसी हालत में इंतकाल हो गया तो आज रात तो ये लिखा जाएगा ना कि अगले इस साल में किसका इंतकाल होना है, क्या पता हमारा वक्त करीब आ गया हो। और अगर नशे में मर गए तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में नशे में पेश होंगे? नहीं मेरे मीठे इस्लाम, हम तो चाहते हैं ना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हमारी जबान पर तो कलमा हो, दुरूद हो, काश तिलावत करते करते मौत आए, दुरूद पढ़ते पढ़ते। ये कैसे होगा जब आप इन चीजों के आदी बनेंगे ना? जो शराब का आदी हो तो उसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो नशे में मर जाएगा। तो खुदारा इससे आज रात तौबा कर ले, अल्लाह बड़ा करीम है, अभी रात कंप्लीट नहीं हुई है, सुबह तक ये रहमत जारी है। माफी मांग लीजिए, सजदे में सर झुकाइए। माँ बाप को अगर सताया है, if your parents are not happy with you, प्लीज उनके पास जाइए और माफी उनसे, उनके पैर पकड़ लीजिए। माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज, उनको नाराज ना करो। और इस हदीस से क्या सीखने को मिला कि जो कट ऑफ टाइज करते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रिश्तेदारी कता कर देते हैं, मुनकता कर देते हैं, हम इनके पास नहीं जाएंगे, हम इनके घर नहीं जाएंगे, हम फला रिश्तेदार के पास नहीं जाएंगे, ना करो ऐसा। ये रिश्तेदारियां काटना अल्लाह को कितना नापसंदीदा है कि शबे बारात भी वो लोग मोबाइल पर, अपने इंटरनेट डिवाइसेस पर हम क्या देख रहे होते हैं। पहले हराम बंदा देखता है और फिर ये जो हमने दोस्तियों के नाम पर जो गर्ल्स एंड बॉयज की दोस्तियां चल रही होती है कि नहीं जनाब हम ओनली फ्रेंड्स, इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम। ये दोस्तियां ही फिर हराम की तरफ लेकर जाती हैं। जो इस्लाम ने हमें जिन चीजों से मना किया, मुसलमान हैं, हमें जन्नत में जाना है ना, अल्लाह को राजी करना है। अगर रबी नाराज हो गया तो बनेगा क्या? आज की रात अगर एडल्ट्री करने वाला नहीं बख्शा गया फिर उसको सोचिए तो उसका बनेगा क्या? प्लीज मेक रिपेंटेंस, गिड़गिड़ाइए अपने रब की बारगाह में। और देखिए तौबा क्या है। तौबा के वैसे तो कई डिटेल उलमा ने बताई, मगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, अन-नदमुत तौबा, शर्मिंदगी तौबा है। पहले तो अपने अंदर गिल्ट फील कीजिए कि या अल्लाह मैं बहुत बुरा हूं, बहुत गलतियां हैं, मालिक माफ कर दे। और फिर आइंदा ना करने का पक्का इरादा, अल्लाह अब नहीं करूंगा, मैं तुझसे वादा करना, आई प्रॉमिस इन योर कोर्ट या अल्लाह अज़्ज़ व जल, गिव प्लीज एक्सेप्ट माय रिपेंटेंस, मेरी तौबा कबूल करने, मालिक अब नहीं करूंगा। क्योंकि पक्की तौबा इंशाअल्लाह, क्या पता अल्लाह करीम की आज रहमत बरस जाए और वो हमें आज माफ कर दे। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट, क्या खूबसूरत वाकया, जरा ईमान की जो चाशनी के साथ सुनिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह was once busy in worship in the 15th night of शाबान। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन थे जिस वक्त 15 शाबान की रात इबादत में मसरूफ है। When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky। जब वो अपने सर उठाते हैं ना तो अपने साथ एक ग्रीन कलर का पेपर देखते हैं जिसका नूर आसमानों तक जा रहा होता है। इट वॉज बियर्डिंग द वर्ड्स, उसपे लिखा हुआ क्या है? हादिही बराअतुम मिनन नारी मिनल मलिकिल अजीज लिअब्दिही उमर अब्दुल अजीज। Meaning, this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the Omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala। ये अल्लाह की तरफ से अपने बंदे उमर बिन अब्दुल अजीज के लिए जहन्नम की आग से आजादी का परवाना है। हाय हाय हाय, जिससे रब राजी हो उनको ऐसे इनामात अता होते हैं। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जरा सोचिए कि हमने भी तो अल्लाह से मगफिरत लेनी है ना, हमने भी तो अपने रब को राजी करना है। हमारे बुजुर्गान दीन हमें समझाते हैं कि ये दुनिया जी लगाने की नहीं है। इट्स नॉट टू लॉन्ग, वी हैव टू गो, वी हैव टू डाई। हम सबको इस दुनिया से जाना है। जरा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान सुने। वो क्या कहते हैं? द लीडर ऑफ द बिलीवर्स सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वुड से ड्यूरिंग द सर्मन, उनका एक अंदाज होता था, वो खुतबे के दौरान क्या कहते हैं? वेयर आर दोज विद ब्यूटीफुल फेसेस, कहां है खूबसूरत चेहरों वाले? वेयर आर दोज who were arrogant about their youth, कहां है वो लोग जो अपनी जवानी पर बड़ा नाज करते थे? Where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts? कहते वो बादशाह किधर हैं जिन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए और बड़े बड़े किले बनाए, उनकी शान और शौकत हुआ करती थी। Where are those who were victorious on the battlefield? किधर है वो सिपे सालार और वो जंगजू जो मैदान जंग में जीता करते थे? विदाउट एनी डाउट
Time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. बगैर किसी शक के वक्त ने उन्हें खत्म कर दिया, पामाल कर दिया, और आज वो अपनी अंधेरी कब्र में है। Hurry up, जल्दी करो, exceed in performing good deeds and seek salvation. सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जल्दी करो और अल्लाह को राजी करने वाले काम कर लो और नजात हासिल कर लो। काश ये बातें हमारे दिल में घर कर जाए। बंदा कहता है यार अभी तो एक घर है, दो बनाने हैं, अभी तो छोटा है, बड़ा बनाना है, अभी तो यूरोप में है, पाकिस्तान में भी घर बनाना है, अभी तो छोटा बिजनेस है, बड़ा करना है, 5 years बाद ये टारगेट है, 10 years बाद ये टारगेट है, 20 years बाद ये टारगेट है, इतने पासपोर्ट लेने हैं, ये जनाब वीजे लेने हैं, मगर पता भी नहीं चलता और बंदा कैसे दुनिया से चला जाता है। आइए मैं आपको एक और वाकया सुनाऊं। सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज जिनको बराअत का परवाना मिलता है, ये अमीरुल मोमिनीन है, किस कदर नेक है। एक बार एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, हम भी गए ग्रेवयार्ड, हम भी जाते हैं जनाजे में, हमारी क्या कैफियत होती है। लुक एट द फीलिंग ऑफ सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला व्हेन ही विजिटेड ग्रेवयार्ड। वहां एक कब्र के पास बैठकर गौर व फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तन्हा क्यों तशरीफ फरमाए? फरमाया अभी अभी मुझे कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, मुझसे क्यों नहीं पूछते मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उस कब्र से कहा मुझे जरूर बता। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे मैं उसके जोड़ों के साथ, जॉइंट्स के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा ये भी बताओ। तो कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटने को पिंडली से, पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हिचकियां लेकर रोने लगे। जब कुछ इफाका हुआ, कुछ इसी तरह इबरत के मदनी फूल लुटाने लगे कि ऐ इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में साहिब इक्तिदार है वो आखिरत में इंतहाई जलील व खार होगा। जो इस जहां में मालदार है वो आखिरत में फकीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा, जो जिंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहां गए तिलावत कुरान करने वाले, कहां गए बैतुल्लाह का हज करने वाले, कहां गए माह रमजान के रोजे रखने वाले? खाक ने उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला झंझोड़ रहे हैं कि इबादत भी करनी है तो इखलास के साथ करनी है, और अगर इबादत भी दिखलावे वाली है तो कब्र में उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। हजरते उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु का एटीट्यूड आपको बताऊं कि उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु कतई जन्नती हैं। अल्लाहु अकबर, अशरे मुबश्शरा से उनका शुमार होता है। और लेकिन उनका अंदाज क्या होता था? उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला जब कब्रिस्तान जाते, कब्र जाते तो इस कदर रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज की गई, जन्नत और दोज़ख का तस्करा करते वक्त आप इतना नहीं रोते, मगर कब्र पर बहुत रोते हैं। उसकी वजह क्या है? फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर साहिबे कब्र ने इससे नजात पाई तो बात का मामला उससे आसान है, और अगर इधर नजात ना मिली तो आगे का मामला और ज्यादा सख्त। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन। ये पहला इम्तिहान है जो मरने के बाद देना है। जो इस इम्तिहान में कामयाब है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। मगर जो इस इम्तिहान में ही फेल हो गया वो आगे भी बर्बाद रहेगा। है मेरे बीच इस्लामी भाई, क्या हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? हम में सबने किसी न किसी एग्जाम को दिया ना, स्कूल, मदरसे, कहीं ना कहीं एग्जाम दिया था। उस एग्जाम से पहले हम पर कितना बर्डन था, कितना प्रेशर था। मगर आइए जरा उस एग्जामिनेशन और कब्र के एग्जामिनेशन का थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। दुनिया के एग्जाम की डेट पहले से पता होती, फला मंथ की फला तारीख को इम्तिहान होगा। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर फॉर दैट। हम उसके लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। सेकंड, उस पेपर को जब हम देते हैं, अगर फेल हो जाए तो उसको रिपीट देने का मौका मिलता है। सप्लीमेंट्री पेपर्स होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि भाई एक साल आपका फेल हो गया, आप दोबारा उस क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स इट, और तो कुछ नहीं होता। तीसरा, उस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो फ्यू मंथ्स के बाद या फ्यू डेज के बाद अनाउंस होता है, ठीक है। ये तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। वी नो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हमें पहले से पता है। एग्जामिनेशन का लॉस क्या है अगर उसमें फेल हो गए? 1 साल पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी, या ज्यादा से ज्यादा और क्या पनिशमेंट मिलेगी? और थर्ड,
اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، دوسرا چانس نہیں ہے. ادھر 1 سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی. قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے. کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں روتے تھے. حضرت عثمان غنی بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام. کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا. ادھر جواب دینا ہے، صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں، تا حد نگاہ قبر وسیع ہے. اور ادھر رانگ آنسر دیا، ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، we don't know the date of that examination. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے. وہ آج بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، قبرستان میں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا. تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو it means we have to prepare daily. ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کہ آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں. I have a question of all of you. میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین. میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں. اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا. آج مر گیا، کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے. if the answer is yes then it's okay. اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، توبہ کرنی ہے، اچھا بننا ہے، نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی بھی چل رہی ہے، حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، حرام سن بھی رہا ہے، جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں ہے، روزی حرام بھی چل رہی ہے، ابھی نہیں مرنا بھائی، ابھی تو توبہ کرنی ہے. تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے، کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار، پتہ بھی نہیں چلتا. روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، یہ والے میرے کلوتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا، I have to go with my friends. بندہ واپس نہیں آتا، لاش واپس آتی. ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا. اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج، ارے صبح ملاقات ہوئی تھی، کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، ایسے ہمارے بارے میں کوئی کہے گا، تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے. اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، سنتوں کے مطابق ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہے، تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لیکن اپنے آپ سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو. I know very well، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا ہے. ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں. تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو اس ایگزام کی تیاری کیجیے. ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں. اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا، یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے. سوال پہلے سے پتا ہے، جواب بھی پہلے سے پتا ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا، اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربو کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا دین الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو
کہ نبی پاک جب تشریف لائیں تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو، آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لے. کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے سنت کے بغیر تو زندگی گزار رہے ہیں، حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں. گناہ گار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ اب بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت تو چاہتی ہے، جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مجرم حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں مگر آج بخش دے مالک. قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی. کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے. پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی. جنریٹر یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ قبر پہ ہوا آئے گی کہ نہیں، اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے. جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں. یہ سیکیورٹی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا کہ قبر بھی تو برائٹ ہو، وہ بھی تو روشن ہو، ادھر اندھیرا نہ ہو. یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے. there is no third option. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. Now we have to decide, we have to think about it. ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں. اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورہ ملک ہے. تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں. یہ قبر میں کام آئے گی. کتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں ہمارے موبائل میں، ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں. کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار، بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں، کسی سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں. اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ. جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں، دنیا سے جائیں گے، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں. ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے، یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا. اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا. لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا. 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا، 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، یہ بندہ مر گیا ہے، یہ قبر میں چلا گیا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جس نے قرآن تھاما ہوگا نا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام، شفاعت کرے گا، روکے گا عذاب کو. تو اس کو سکتا کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے. کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ. تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں. صدقہ و خیرات، یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے. صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکیں. زکوٰۃ دیں اور پھر صدقہ خیرات زکوٰۃ، سبحان اللہ.
یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا، ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، قرآن کی بات کی ہے نا، آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا، سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے، 11 آیتیں، 11 آیات، پلیز مسٹ ریڈ دوز آیات، ضرور پڑھیں ان آیتوں کو، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے، فلاں کامیاب ہے، پیسے والا کامیاب ہے، جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے، فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے، نہیں جناب جو عہدے دار ہے، جس کے پاس کوئی اقتدار ہے وہ کامیاب ہے۔ کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل؟ جس نے کائنات بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون ہے، یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، ہائے ہائے۔ اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف، کون سے ایمان والے ہیں، ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے، اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا، اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا، ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے۔ ضرور پڑھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینے والی بات ہو رہی ہے، تو میں شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں۔ اب مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اول تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، فوکس نماز میں خشوع و خضوع ہے جن کی۔ پھر فرمایا جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ادھر تو حال یہ، کوئی بتاؤ یار، کوئی ویب سائٹ بتاؤ، کوئی کلپ بھیجو، کوئی سافٹ ویئر بتاؤ جدھر سے معاذ اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے۔ قرآن کہتا ہے جو بیہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یہ ہیں ایمان والے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ دن آئے ہیں اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کریں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں، جب بھی عبادت کریں نا وہ خوش دلی کے ساتھ کریں، وارم ویلکم کریں عبادت کو، برڈن فیل نہ کریں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دینی پڑے گی، اتنا ساری زکوٰۃ بن رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اگر میری 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، او ہو، ارے خدا کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے نا، شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ میں تو کہتا ہوں جو زکوٰۃ دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تراویح پڑھنی پڑے گی، رمضان آ گئے، ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو، اللہ نے پیر سلامت دی، اللہ نے پھر رمضان دے دیا، پھر روزے رکھوں گا، پھر تلاوت کروں گا، پھر تراویح، خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، اللہ ناراض ہوگا اس سے۔ خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرے عبادت کو، انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اور یہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخاوت کریں۔ سخی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اکبر۔ حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، سٹنجی، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اب سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جانا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں دل کھول کر خوش دلی، دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کرو گے نا، اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ، اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے، یہ انسان جو ہے نا اس کے اندر جس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے۔ اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو، اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں نا یہ جا نہیں رہا ہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ سبحان، جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، BC ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے، کیوں یار مشکل وقت میں کام آئیں گے، اسی لیے ڈالتے ہیں نا۔ تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے، اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ Nobody help us on the day of judgment۔ کیوں کہ وہاں تو آپ نے سنا ہے نا، ماں بھی جواب نہیں دے گی، والد بھی جواب نہیں دے گا، والد کو بیٹا جواب نہیں دے گا۔ تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے،
अल्लाह का फरमान सुने, मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा, न चोरी होगा। मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। अब बताओ खर्च करते वक्त मजा क्यों ना है? अगर ये ज़हन बन जाए कि यार मैं जमा करा रहा हूं, कयामत के दिन मल्टीप्लाई होके मिलेगा, जब मैं फंसा हुआ हूँ ज्यादा मिलेगा, तो बंदा कहेगा और डाल दो यार, थोड़े और ले जाओ भाई। तो आप इंजॉय करें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, किसी गरीब को, किसी मस्जिद में, किसी फकीर, जो रिश्तेदार गरीब फुकरा हैं, बांटे। और सोचे ना, मैं आज की मिसाल देता हूँ। मैं आज एक जगह बैठा था, ज़कात सेमिनार था, मेरा वहां बयान था, तो वहां कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे थे, आपस में बात हो रही थी कि यार मुझसे वो लेने आए तो मैं तो दे चुका था, ज़कात तो दे दी थी। तो मैंने कहा आपको और देना चाहिए। कहा यार पूरी तो दे दी थी। मैंने कहा अल्लाह ने देना रोक लिया है। खामोश हो गए। मैंने कहा मैं आपको हदीस सुनाता हूं, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है गिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। ये रोक लेते हैं ना जो, भाई हमने दे दिया जितना देना था, अरे देते रहो। वो जब दिए जा रहा है, आप जाने वाला रास्ता भी खुला रखो, वो और अता फरमाएगा। ये मल्टीप्लाई है, ये वो ऐसा सर्कुलेशन है जो आपका बढ़ता ही रहेगा। These are the days for generosity। ये दिन है अल्लाह की राह में खर्च करने के, नेकी के काम में खर्च कीजिए। आपने सुना तो सही कि सदका पैर की तरफ आके खड़ा हो जाएगा, अजाब से बचाएगा, नमाज सर की तरफ आके खड़ी हो जाएगी, जनाब रोजा, अब ये सारी वो नेकियां हैं, ज़कात, ये बचाएंगी आपको। अल्लाह मुझे और आपको ये नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए।